جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے۔ اگر بادشاہ نیک ہو اور اس کی نیت اچھی ہو تو اس کا اثر ملک پر اور رعایا پر پڑتا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ تھا، تو خلیفہ ہارون رشید ایک دفعہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار پر گیا، راستے میں بچھڑ گیا، ساتھیوں سے الگ ہو گیا، تو جنگل میں ایک جگہ دیکھا کہ کوئی باغ ہے انار کا، وہاں پہنچ گیا اور انار کے باغ کے مالی سے کہا کہ مجھے کچھ انار کا شربت جوس نکال کے دے دو۔ باغ کے مالی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بادشاہ ہے، کیونکہ بادشاہ اس اپنے بادشاہی والے لباس میں نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے ایک انار توڑا اور توڑ کر اس کا عرق نکالا تو ایک گلاس اس ایک انار میں پورا بھر گیا۔ بادشاہ نے دل میں سوچا کہ اس کا باغ تو بڑا پھلدار ہے اور پھل بڑے رسیلے ہیں، اس کی آمدنی بھی بہت اچھی ہوتی ہوگی، تو دل میں اس نے سوچا کہ اس پر ٹیکس لگانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد بادشاہ نے اس مالی سے کہا اچھا ایک گلاس اور دے دو۔ مالی نے ایک اور انار توڑا تو اس سے بہت تھوڑا سا جوس نکلا، پھر ایک اور توڑا، اس سے بھی اتنا نکلا کہ بمشکل جو ہے وہ آدھا گلاس بھرا، پھر ایک اور توڑا، حتیٰ کہ 4 یا 5 اناروں میں وہ گلاس بھرا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کیا بات، پہلی دفعہ تم نے ایک انار نکالا تھا اس سے پورا گلاس بھر گیا تھا، اب تو تم نے 4-5 انار نچوڑ دیے تب جا کے ایک گلاس بھرا ہے، ایسی کیا بات ہوئی؟ تو باغ کا جو مالک تھا اس نے کہا کہ بڑا نیک آدمی تھا وہ، اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ بادشاہ وقت کی نیت بدل گئی۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ بڑا کوئی پہنچا ہوا آدمی ہے، اور اس نے دل میں اپنی نیت بدل لی اور کہا کہ نہیں اب میں اس کے باغ پر ٹیکس نہیں لگاؤں گا۔ پھر اس نے کہا اچھا ایک گلاس اور نکالو، اس نے پھر ایک انار توڑا تو ایک انار میں وہ گلاس پھر بھر گیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا اب کیا بات ہوئی ایسی کہ پھر ایک گلاس ایک انار میں بھر گیا؟ تو اس باغ کے مالک نے کہا کہ لگتا ہے کہ بادشاہ نے اپنی نیت ٹھیک کر لی۔ تو بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، بادشاہ نے اس سے کچھ نہیں کہا۔ تو مقصد یہ کہنے کا تھا کہ حکمران کی اگر نیت صحیح ہو تو اس کا اثر پورے ملک پر پڑتا ہے۔ حکمران نیک ہو، نیک دل ہو، عادل ہو تو اس کا اثر پورے ملک پر پڑتا ہے۔ ایسے ایک واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جن کو عمر ثانی بھی کہتے ہیں، اور ان کے دور میں بالکل ویسا ہی نظام تھا جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ تو جب ایک دفعہ جنگل میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، تو اس نے
اس کو پتہ چلا کہ اس کی ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا، تو وہ رونے لگا۔ جب اس کی بکری کو بھیڑیا کھا گیا، اس کو پتہ چلا تو وہ رونے لگا۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ بھیڑیے تو بکریوں کو کھائے جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، لگتا ہے کہ آج عمر بن عبدالعزیز ہم میں نہیں رہے، ان کا انتقال ہو گیا، کیونکہ جب تک وہ زندہ تھے کبھی بھیڑیوں کی یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ میری بکریوں کو کھائے، لیکن آج اس نے میری بکری کو کھایا، مجھے لگتا ہے ضرور کچھ ہوا ہے۔ اور آج حضرت عمر بن عبدالعزیز ہم میں نہیں رہے۔ اس وقت میڈیا کا زمانہ نہیں تھا۔ 2-4 دن بعد یہ خبر پتہ چلی اس آدمی کو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ تو اس نے جب پتہ کیا تو یہ وہی دن تھا جس دن بھیڑیے نے اس کی بکری کو کھایا تھا۔ تو متقی اور نیک دل بادشاہ کا اثر پورے نظام پر پڑتا ہے، پورے ملک پر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک دل، متقی اور پرہیزگار حکمران دے دے اس امت کو، تاکہ یہ امت بھی صحیح راستے پہ چل پڑے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے ملک والوں کو، ہم سب اس کے مجرم ہیں، کیونکہ حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جیسی قوم ہوتی ہے ویسے ہی بادشاہ اس میں نکلتے ہیں۔ اگر قوم نیک ہوگی تو بادشاہ بھی نیک ہوں گے، قوم کے اندر اگر برائیاں ہوں گی تو بادشاہ اسی میں سے آئیں گے، حکمران اسی میں سے آئیں گے، اس کا اثر بھی جو ہے وہ ویسے ہی پھر ملک پر پڑے گا۔ تو غلطی ہماری ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں توفیق دے کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں اور اللہ کو راضی کریں، تاکہ پھر ہمارے اندر سے ہی ایسے لوگ نکلیں، متقی اور پرہیزگار اور نیک دل، رحم دل، جو ہمارے حکمران بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔